اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ مسجد میں تھوکنے کی مناہی اور تھوک پڑا ہو تو اسے دور کرنے اور دیگر گندگیوں سے مسجد کو پاک رکھنے کا حکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے مٹی میں دبا دینا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ دفن کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب مسجد کچی ہو یعنی اس میں مٹی یا ریت وغیرہ موجود ہو تو پھر تھوک کو مٹی کے نیچے چھپا دیں۔ یہ بات ہمارے اصحاب میں سے ابو المحاسن رویانی نے اپنی کتاب البحر میں بیان کی ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ دفن کرنے سے مراد اسے مسجد سے باہر نکال پھینکنا ہے، لیکن جب مسجد پتھروں کی بنی ہوئی ہو یا چونا گچ ہو یعنی پختہ ہو جیسے آج کل عام طور پر ہیں، تو اسے جوتے وغیرہ سے مل دینا جیسا کہ اکثر جاہل لوگ کرتے ہیں، تو یہ دبا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ تو گناہ میں زیادتی اور مسجد میں گندگی کو بڑھانا ہے۔ جو شخص ایسا کرے اس پر واجب ہے کہ وہ اس کے بعد اسے کپڑے یا ہاتھ یا کسی اور چیز سے پوچھ دے یا اسے پانی سے دھو دے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے والی دیوار پر رینڈ یعنی ناک کی غلاظت یا تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے کھرچ کر صاف کر دیا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: راوی کو شک ہے کہ یہ گندگی ناک کی تھی یا منہ کے تھوک کی یا سینے سے نکلنے والے بلغم کی، جو بھی تھی یہ دیکھنے میں خشک تھی، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کھرچ یا رگڑ کر صاف کر دیا۔ اس طرح اپنی امت کو صفائی کی تلقین کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسجدیں اس پیشاب اور گندگی کے لائق نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن ہی کے لیے ہیں، یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب ایک دیہاتی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تھا۔ آپ نے اسے بڑے صبر اور حکمت سے یہ مسئلہ سمجھایا، اس کے ساتھ ہی یہ بات واضح فرما دی کہ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت، اس کے ذکر اور دعا اور تلاوت جیسے کاموں کے لیے ہیں، دنیا داری کے کام یہاں آ کر نہیں کرنے چاہیے۔ دوسرا، روایت کے آخر میں راوی نے جو کہا ہے او کما قال یا جیسا آپ نے فرمایا، یہ ساودھانی کے طور پر راوی کہہ دیا کرتے تھے کہ ممکن ہے بیان کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں میں کوئی رد و بدل ہو گیا ہو۔ اس طرح کہنے سے جھوٹ کے گناہ سے وہ محفوظ رہیں گے جو بڑا شدید گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔